نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، اس کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں ہمیں اپنی آنکھوں سے دکھائی دیتی ہیں، خواہ وہ چیزیں نفع بخش ہوں اور خواہ وہ چیزیں نقصان دہ ہوں، ان کا نفع اور نقصان ذاتی نہیں ہے، بلکہ ان کے اندر نفع اور نقصان کسی ذات کے امر سے آیا ہے، اور جب ان کی طرف نفع رسانی کا امر رہتا ہے اس وقت تک وہ چیزیں نفع بخش رہتی ہیں، اور جب ان کی طرف امر آتا ہے نقصان پہنچانے کا تو وہ چیزیں نقصان دہ ہو جاتی ہیں۔ نہ ان کے اندر کا نفع ان کا اپنا ذاتی ہے اور ان کے اندر کا نقصان بھی ان کا اپنا ذاتی نہیں ہے۔ ان کے نفع اور نقصان اٹھانے کے لیے انسان کو اللہ نے بنایا ہے، اور ان چیزوں کے نفع کو انسان اٹھاتا ہے اور ان کے نقصانات سے بچنے کی تدبیریں بھی انسان کرتا ہے۔ اب ایک انسان کی اپنی ذاتی تدبیر ہوتی ہے چیزوں سے نفع اٹھانے کی، اور ایک اپنی انسان کی ذاتی تدبیر ہوتی ہے نقصانات سے بچنے کی۔ لیکن جس طریقے سے اس کائنات کی کوئی چیز ابدی نہیں ہے، فنا ہونے کے لیے ہے، ایسی ہی انسان کی اپنی ذاتی تدبیر بھی اور ذاتی تدبیر پر حاصل ہونے والی منفعت بھی ختم ہونے والی ہے، ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ ایسی ہی انسان جو تدبیر نقصانات سے بچنے کی کرتا ہے، چونکہ خود انسان فانی ہے، ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا، تو اس کی اپنی تجویز کی ہوئی تدبیر بھی ختم ہونے والی ہے، اور اس تدبیر کے ذریعے سے جو بچاؤ حاصل ہوتا وہ بھی ختم ہونے والا ہے، وہ ہمیشہ رہنے والا نہیں۔ تو انسان کی اپنی جو ذات کی طرف سے تدبیر ہوتی ہے، اس سے حاصل ہونے والا نفع یا اس سے نقصان سے بچنے کی تدبیر، یہ سب ختم ہونے والا ہے۔
آج دنیا کے اندر لوگوں کو چیزوں کے نفع اور نقصان کا تو علم ہے، اور اپنے اپنے طور پر ان کے نفع اٹھانے کی تدبیریں بھی کرتے ہیں، اور نقصانات سے بچنے کی تدبیریں بھی کی جاتی ہیں۔ لیکن جتنی تدبیریں کی جاتی ہیں، شروع میں محسوس ہوتا ہے کچھ نفع ہو رہا ہے، لیکن آگے چل کر نقصانات ظاہر ہونے لگتے ہیں۔ اسی طریقے سے جن نقصانات سے بچنے کی تدبیریں یہ انسان اپنی تجویز سے کرتا ہے، شروع میں تو محسوس ہوتا ہے کہ ہماری یہ تجویز بڑی کارآمد ہے، اور ہماری اس تجویز اور تدبیر سے نقصانات سے بچنا ہو سکتا ہے، لیکن کچھ آگے چلنے کے بعد یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہماری اپنی تجویز کی ہوئی یہ تدبیر ناقص ہے، اس میں کچھ اور ضرورت ہے۔ اس لیے انسان کچھ اور منصوبے بناتا ہے، اور تحقیق کی روشنی میں جو اپنی طرف سے ہوتی ہے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جتنا بھی یہ انسان اپنی تجویز کو آگے بڑھاتا ہے اور اپنی تجویز سے تدبیریں اختیار کرتا ہے، اس سے حاصل ہونے والا نفع کچھ مدت کے بعد ختم ہو جاتا ہے، اور نقصانات سے بچنا کچھ مدت کے بعد ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے عقل کی بات یہ ہے کہ یہ انسان غور کرے آخر بات کیا ہے، کہ جتنی بھی تدبیریں کی جاتی ہیں نقصانات سے بچنے کی، وہ تدبیریں ابتدا میں تو کامیاب نظر آتی ہیں، اور کچھ ہی دنوں کے بعد وہ تدبیریں ناقص اور فرسودہ نظر آنے لگتی ہیں، اور وہ کسی طرح سے بچنے کا ذریعہ نہیں بنتی۔ ایسے ہی فوائد جن تجاویز سے حاصل کی جاتی ہیں، وہ فوائد بھی ختم ہوتے ہیں، اور وہ تجاویز اور تدبیریں جو انسان اپنی تجویز سے اپناتا ہے وہ بھی بیکار ثابت ہوتے ہیں۔ تو یہ حالات اور یہ احوال انسان کو دعوت اس بات کی دیتے ہیں کہ انسان غور کرے اور فکر کرے آخر اس کی وجہ کیا ہے، ہم تدابیر کس روشنی میں اپنائیں اور کس کی رہبری میں اپنائیں کہ جس سے ہم پورے طور پر کامیاب ہو جائیں اور نقصانات سے بچ سکیں۔ کیا ہمیں اس کی کوئی تعلیم دی گئی ہے؟ اور جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اس نے ہمیں اس کے لیے کوئی تعلیم دی ہے اور تعلیم دینے والے بھیجے ہیں۔ جو لوگ ان چیزوں پر نگاہ رکھ کر کامیابی حاصل کرنے اور ناکامی سے بچنے کی تدبیریں کرتے ہیں، وہ ان کی تدبیریں کچھ کامیاب ہوتی ہیں، اور جب تک وہ اسی روشنی میں تدبیریں اپناتے جاتے ہیں کامیاب ہوتے جاتے ہیں، اور جب ان کی تدبیریں اس روشنی سے ہٹ جاتی ہیں یا وہ روشنی ان کے اندر سے ختم ہو جاتی ہے تو ایسی صورت میں وہ تدبیریں ناقص ہونے لگتی ہیں۔ چونکہ اللہ نے ہمیں بھی بنایا، کائنات کی ہر چیز کو بنایا، ان کے اندر جو نفع ہے وہ بھی اللہ نے رکھا، اور ان کے اندر سے جو نقصانات ظاہر ہوتے ہیں وہ بھی اللہ کے اس کے اندر رکھے ہوئے ہیں۔ لہذا جس اللہ نے نقصانات رکھے، نفع رکھے، چیزیں بنائیں، ہمیں بنایا، اب ہمیں سب سے پہلے اپنی نگاہ اس پر لانا چاہیے، اور ہمیں اس کی طرف اپنی نگاہ دوڑانی چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس زندگی کے اندر کیسے رہنے کا حکم دیا ہے، اور کیسی زندگی گزارنے کی اللہ تعالیٰ نے تعلیم دی ہے،
اور ہمیں تعلیم کے لیے کن اپنے بندوں کو اللہ رب العزت نے ہم بھیجا ہے، اور کون سی روشنی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے، جب تک یہ انسان اس روشنی کو حاصل نہیں کر لیتا اور زندگی کے ہر قدم کو اس روشنی میں نہیں اٹھاتا، اس وقت تک یہ انسان خواہ اپنے آپ کو کتنا ہی کامیاب سمجھے اور کتنا یوں سمجھے کہ میں طاقتور ہوں، لیکن یہ انسان ظاہر میں طاقتور، ظاہر میں کامیاب، لیکن خالص ناکام ہے اور کمزور ہے۔ اس کے اندر کوئی طاقت نہیں، اس کے اندر کوئی قوت نہیں، اس کی رفتار کامیابی کی طرف نہیں، ناکامی کی طرف جا رہی ہے۔ اس پر غور کرنا چاہیے، لہذا نگاہ اس پر ہو کہ وہ اللہ جس نے ہمیں پیدا کیا، وہ اللہ جس نے کائنات کی یہ تمام چیزیں بنائی ہیں، جس نے ان چیزوں کے اندر ہمارے لیے نفع رکھا، نقصانات رکھے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کیا تجویز کیا ہے اور کون سا راستہ پسند کیا ہے ان چیزوں سے نفع اٹھانے کے لیے اور ان چیزوں کے اندر کے نقصانات سے بچنے کے لیے، اس پر نگاہ کریں۔ اس کی رہنمائی کے لیے اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا۔ انبیاء علیہ السلام نے آ کر اپنی اپنی قوم اور اپنے اپنے علاقے اور اپنی اپنی زبان والوں کے طریقہ بتلایا کہ جس طریقے کو اپنا کر وہ اپنی زندگی میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں اور ناکامی سے بچ سکتے ہیں، نقصانات سے بچ سکتے ہیں۔ جن کی نگاہیں انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات پر ہوتی ہیں اور انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کی روشنی میں اپنی زندگی کا نقشہ قائم کرتے ہیں، وہ لوگ تو کامیاب ہوتے ہیں اور کامیابی تک پہنچتے ہیں اور نقصانات سے اس دنیا کے اندر بچ جاتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ان کو ابدی کامیابی بھی عطا کرتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ انسان جو تدبیر کامیابی حاصل کرنے یا ناکامی سے بچنے کی اپنے طور پر اپناتا ہے، اس سے حاصل ہونے والی کامیابی ابدی نہیں ہوتی ہے، وقتی ہوتی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے، بلکہ اس کے بعد نقصانات ظاہر ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ فوائد تھوڑے اور نقصانات زیادہ ہوتے ہیں، لیکن اللہ باقی ہے، لہذا جو طریقہ اللہ نے بتایا اور جو طریقہ اللہ نے تجویز کیا ہے، ہمارے لیے اس طریقے پر چل کر کامیابی جو حاصل کی جائے گی وہ کامیابی ہمیشہ کی ہوگی اور ہمیشہ انسان کامیاب ہوگا، ہمیشہ نقصانات سے بچ سکے گا، اور اگر اس سے ہٹ کر ہے تو ناکامی ہے۔ اسی لیے ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، انسان اپنی ذات کے اعتبار سے تو ٹوٹے ہی میں ہے، انسان کی تجویز بھی ٹوٹے میں ہے، انسان کا ہر عمل ٹوٹے میں ہے، خسارے میں ہے، جب تک کہ اس کو روشنی حاصل نہ ہو ان انبیاء کرام علی نبینا علیہ السلام کے ذریعے سے، جن کو اللہ رب العزت نے انسانوں کو اس زندگی میں اپنی راہ کے متعین کرنے کے لیے نمونہ بنا کر بھیجا اور جن کو روشنی دے کر بھیجا، ان کی روشنی میں اپنی زندگی کی راہ متعین نہ کریں گے۔ جب تک یہ انسان ان کے بتلائے ہوئے طریقے اور ان کی دی ہوئی روشنی سے ہٹ کر اپنی زندگی کو گزارنے کا طریقہ تجویز کرے گی، اس وقت تک انسانیت ناکامی کی طرف چلی جائے گی اور انسان ناکام ہوتا چلا جائے گا، کامیاب نہیں ہوتا۔ زندگی کے جتنے شعبے ہیں، ہر شعبے میں اللہ کی رہنمائی انبیاء کی رہنمائی موجود ہے۔ کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس میں ہمارے آقا
سید الاولین والآخرین تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی نہ فرمائی؟ ہمارا تجارت کا شعبہ ہو، صنعت و حرفت کا شعبہ ہو، زراعت کا شعبہ ہو، اور خاندانی بنیادوں پر اپنی ترتیب دینے کا شعبہ ہو، حکمرانی ہو اور محکومیت ہو، ہر ایک کے اندر اللہ نے رہنمائی کی، اور رہنمائی کے لیے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو بھیجا، اور ہمارے آقا سید الاولین والآخرین تاجدار مدینہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی کی ہے۔ جتنی ہماری زندگی اللہ کے بتلائے ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی رہنمائی میں گزرے گی، وہی زندگی ہماری کامیاب ہوگی، اور ایسی کامیاب ہوگی کہ جس کامیابی کا نمونہ دنیا کی کوئی طاقت پیش نہیں کر سکتی ہے۔ یہ بات ہمیں سمجھنی ہے، اور اس بات کو سمجھ کر اپنی زندگی گزارنے کی راہ متعین کرنی ہے۔ یہ اجتماعات اور یہ نکلنا اور یہ بات کرنا، یہ سب اسی لیے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کے ذریعے سے ہماری سمجھ میں یہ بات ڈال دے اور ہمارے دل کے اندر یہ بات بٹھا دے کہ ہم اس دنیا کے اندر آئے ہیں، ہم عبد ہیں، عبدیت کے شان کے ساتھ ہم زندگی گزاریں گے تو کامیاب ہوں گے، اور عبدیت سے ہٹ کر ہماری زندگی گزرے گی تو ہم ناکام ہوں گے۔ حکومت کے نقشے میں حکمراں کامیابی تک پہنچنا چاہتا ہے تو اس کے لیے کامیابی حاصل کرنے کا راستہ ایک یہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کا ایک بندہ سمجھے، اور یوں سمجھے اللہ کی طرف سے میرے اوپر یہ ذمہ داری ڈالی گئی ہے کہ اللہ کے بندوں کی زندگی میں ہم رہنمائی کریں، اور رہنمائی کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اس طریقے کو اپنا کر ہمیں حکمرانی کرنی ہے تو ہم اس حکمرانی کے کامیاب ہوں گے۔ جو حکمراں ایسی حکمرانی کرے گا وہ اپنی حکمرانی کی شکل میں کامیاب ہوگا، دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوگا، اور موت کے بعد کی زندگی میں بھی ایسی کامیابی اس کو حاصل ہوگی کہ جس کامیابی کا اس نے کبھی تصور نہیں کیا ہوگا۔ لیکن اگر وہ حکمرانی کے نشے میں چور ہو جاتا ہے اور یوں سمجھتا ہے کہ مجھے اقتدار مل گیا ہے، میرے ہاتھ میں سب کچھ آ گیا ہے، اب تو مجھے اختیار ہے، جیسا چاہوں میں کروں، مجھے کون روک سکتا ہے، جو چاہوں میں کہوں اور جو چاہوں میں کراؤں، سب کی گردنیں میرے ہاتھ میں ہیں، جو نہیں مانے گا میں۔ تو ایسا حکمراں خواہ کچھ دنوں تک محسوس ہو رہا ہو کامیاب ہوتا جا رہا ہے، اور لوگ اس وقت بے انتہا پریشان ہیں، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا لوگوں کی پریشانی ساری اس حکمراں کے گردن میں طوق بنا کر ڈال دی جائے گی، اور وہ حکمراں ناکام ہوگا، اور یہ جو اپنے آپ کو مظلوم سمجھ رہے تھے یہ سب کامیاب ہوں گے، بشرطے کہ یہ بھی اللہ کے احکامات کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنے والے ہو گئے ہوں۔ تو بہرحال نفع اور اٹھانے اور نقصانات سے بچنے کا راستہ ایک تو وہ ہے جو ہم اپنے طور پر اور انسان اپنے طور پر اپنی شکلوں میں اپناتا ہے، اور ایک طریقہ وہ ہے جو اللہ نے اس کے لیے متعین کیا ہے اور بتلایا ہے کہ چیزوں سے نفع کیسے اٹھائیں اور چیزوں کے نقصانات سے ہم کیسے بچیں۔ اس کو قرآن حکیم کے اندر بھی بیان کیا گیا، سب کہہ دیا گیا، والعصر ان الانسان لفی خسر۔ اگر اپنے ہی طریقے کو اپنا رہے ہیں اور اپنے ہی تجویز کیے ہوئے طریقے کو اپنا کر نفع سے اٹھانا چاہتے ہیں، نقصانات سے بچنا چاہتے ہیں، تو یاد رکھیں سب ٹوٹے میں ہیں۔
آگے اگر اس ٹوٹے سے نکلنا ہے، نقصانات سے بچنا ہے، تو اس کی صورت کیا ہے وہ بھی بتلا دی گئی۔ فرمایا گیا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ سب سے پہلی اور بنیادی چیز ہے ایمان، اور ایمان کی کیفیت کا قلب کے اندر جڑ پکڑ لینا۔ ایک طرف تو توحید ہو کہ اللہ کو ذات کے اعتبار سے ایک ہی سمجھ رہا ہو، تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، قادر مطلق ہے، اس کا وجود حقیقی وجود ہے، باقی جتنے ہیں سب کا وجود ذلی ہے، سایہ ہے، کسی کے امر سے قائم ہے۔ جب اس کا امر ہٹ جائے گا تو یہ وجود ختم ہو جائے گا، دنیا نہیں رہے گی، زمین نہیں رہے گی، آسمان نہیں رہے گا، چاند نہیں رہے گا، ستارے نہیں رہیں گے، سورج ختم ہو جائے گا، سمندر کا پانی خشک ہو جائے گا، بادل ختم ہو جائیں گے، برسنا پانی کا ختم ہو جائے گا، غلہ اگنا بھی ختم ہو جائے گا۔ یہ سب اس کے امر کے بعد جب وہ چاہے ان سب سے ان کے وجود کو کھینچ لے، اصل وجود اس ذات کا ہے۔ جب اسی کا وجود ہے اور یہ سب چیزیں اسی کے حکم کے تابع ہیں اور اسی کے امر سے قائم ہیں اور اسی کے امر سے سب ختم ہونے والی ہیں، کوئی چیز زمین پر اس کے امر کے بغیر اگتی نہیں اور کوئی چیز اس کے امر کے بغیر خشک ہوتی نہیں، تو پھر اس بات کے لائق وہی ہے کہ اس پر یقین کرتے ہوئے جو اس نے بتلایا ہے اور جو طریقہ اپنا کر زندگی گزارنے کا اس نے حکم دیا ہے، ہم اس کے طریقے کو سامنے رکھ کر زندگی گزاریں۔ آمن، ایمان ایسا اندر جڑ پکڑ جائے، ہر چیز کے نفع اور نقصان کی نفی ہو اور اس کے اندر نفع اور نقصان کے ہونے کی اللہ کے امر سے یقین کی کیفیت پیدا ہو جائے کہ جو نفع اور نقصان چیزوں کے اندر پایا جاتا ہے، یہ نفع اور نقصان اللہ کا رکھا ہوا ہے، اور اللہ جب تک چاہتے ہیں اس چیز کا نفع انسان کے حق میں ظاہر ہوتا ہے، اور جس کے حق میں چاہتے ہیں اس کے حق میں ظاہر ہوتا ہے، اور جس کے حق میں چاہتے ہیں نقصان ظاہر ہو اس کے حق میں نقصان ظاہر ہو جاتا ہے۔ یہ اندر یقین کی کیفیت پیدا ہو جائے۔ ایک طرف تو اللہ ذات سے بھی اکیلا ہے، ایسی ہی وہ جتنی اس کی صفات ہمیں انبیاء علیہ السلام نے بتائیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، ان صفات کے اندر وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ ایجاد کا مالک وہی ہے، جس کو چاہتا ہے وجود وہی بخشتا ہے، وجود دینے کے اندر اس کا کوئی شریک نہیں، اور اس کو کسی سے مشورے کی ضرورت نہیں، اس کے ہاں کوئی مجلس پارلیمان بھی نہیں ہے تو اس کے اندر تجویز پاس کرانے کی ضرورت ہو۔ وہ تنہا ہے، اکیلا ہے، نرادھار ہے، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، فعال لما یرید ہے۔ اور انسان کی مشیت اس وقت تک نہیں کارگر ہوتی ہے جب تک اس کی مشیت اس کے ساتھ نہ جڑ جائے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین۔ یقین کی یہ کیفیت اندر پیدا ہو جائے تو کامیابی اگر حاصل کرنا ہے، ٹوٹے اور نقصانات سے اگر نکلنا ہے، تو اپنے ایمان کو کائنات کی تمام چیزوں سے، تمام شکلوں سے، تمام نقشوں سے ہٹا کر ایک اللہ کی ذات پر لانا ہوگا کہ یہ شکلیں جو ہمیں اپنی آنکھوں سے دکھائی دیتی ہیں اور جن شکلوں کا نفع نقصان ہمیں دکھائی دیتا ہے، ان شکلیں خود بھی اپنی ذات سے نہیں، اور ان شکلوں کا نفع نقصان بھی خود ان کا نہیں۔ نفع بھی اللہ نے ان کے اندر رکھا ہے اور نقصان بھی ان کے اندر اللہ ہی نے رکھا ہے، ان کو وجود بھی اللہ نے دیا ہے اور ان کی بقا بھی اللہ کے امر کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔
جب تک اللہ کا امر ہے یہ باقی ہیں، جب اللہ چاہے گا تو یہ ختم ہو جائیں گی، ان کا وجود نہیں رہے گا۔ ایمان کی یہ کیفیت اندر پیدا ہو جائے، اور پھر ان سب چیزوں کا یقین اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے ہر چیز کی آفرینش کی ابتدا اور بیچ اور انتہا کو دینا چاہیے کہ اس چیز کی حقیقت کیا تھی، کون سی طاقت ہے، کون سی ذات ہے جس نے اس طریقے سے ان کو وجود بخشا، اور کون سی ذات ہے جب یہ بالکل پورے شباب پر ہوتی ہیں یہ چیزیں تو ان کو یکایک ختم کر دے۔ کون سی ذات ہے، اس کو پہچاننا، اس کی قدرت کو جاننا، اس پر اپنی نگاہ، پھر اس یقین کے پیدا ہونے کے بعد اب اس بات میں غور کرنا کہ جس ذات نے یہ تمام چیزیں بنائی ہیں اور ان کے اندر کا نفع نقصان اس کا ہم کو نفع کا مالک بنا دیا اور نقصانات سے بچنے کی تدبیریں بتلائی ہے، وہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، ہماری زندگی میں کیا ہونا چاہیے اور کیسی زندگی ہم سے اس کو مطلوب ہے، وہ کیسی زندگی چاہتا ہے۔ تو الا الذین آمنوا، ایمان لائے، آگے کیا وعملوا الصالحات، اچھے عمل کیے۔ اچھا عمل کیا ہے؟ اچھا عمل ہر وہ عمل ہے جو اللہ کے حکم کے مطابق ہو اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی، دینی روشنی میں ہو۔ کھانا ہے وہ بھی اچھا ہے اور برا ہے، کمانا بھی اچھا بھی ہے اور برا بھی ہے، شادی کرنا بھی اچھا عمل بھی ہے اور اس کے اندر برائی کی بھی شکلیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے اور زندگی کے جتنے شعبے ہیں ان شعبے میں لگنا اچھا بھی ہے برا بھی ہے، صالح عمل بھی ہے اور عمل بد بھی ہے۔ جس شعبے میں لگنا اللہ کے حکم کے مطابق ہو اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی میں ہو، اس عمل میں لگنا اچھا ہے، اور جب آپ کی رہنمائی سے ہٹ کر اس عمل کو کیا جائے، اللہ کے حکموں کو چھوڑ دیا جائے تو وہی عمل برا ہو جاتا ہے۔ کوئی عمل بھی اپنی ذات سے نہ اچھا ہے نہ برا ہے، اچھائی اور برائی اللہ کے احکامات کے پورا کرنے یا اچھا احکامات کو توڑنے کے اندر ہے۔ جب یہ بات ذہن میں بیٹھ جائے، یہ بات اتر جائے کہ بھائی ہمیں اس دنیا کے اندر بھیجا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اچھے کاموں کا حکم دیا ہے، اور اچھا اور برا ہونے کا تعلق اللہ کے احکامات کو پورا کرنے یا اللہ کے احکامات کو چھوڑنے سے ہے، تو ایسی صورت میں اپنے اعمال کو اچھا بنانے کے لیے اللہ کے احکامات کو اپنائے گا، اللہ کی نافرمانی سے بچے گا اور اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے زندگی کو اپنائے گا، اور عمل سے پہلے اس بات کے معلوم کرنے کی کوشش کرے گا کہ اس عمل کو کرنے کا کون سا طریقہ وہ ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے، اور کون سا طریقہ وہ ہے جو آپ کے بتلائے ہوئے طریقے سے ہٹ کر ہے۔ جو طریقہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بتلایا ہوا ہوگا اسی طریقے پر عمل کرے گا، ظاہر میں چاہے اس سے منفعت کم حاصل ہو رہی ہو یا زیادہ حاصل ہو رہی ہو، لیکن ایمان والے کے اندر کی کیفیت یہ ہوگی کہ ہمارا یہ عمل اللہ کے حکم پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے پر ہو رہا ہے۔ قلب کے اندر فرحت اور انبساط کی کیفیت اسی سے بڑھتی چلی جائے گی، اسی خیالات سے بڑھتی ہوئی چلی جائے گی۔ جو کیف و سرور اس تخیل سے حاصل ہوگا، کسی اور چیز سے وہ سرور اور وہ کیفیت حاصل نہیں ہو سکتی ہے اگر ایمان والے کے اندر ایمان کی صحیح کیفیت پیدا ہو جائے۔
یہ بات دل میں اتر جائے کہ جو کچھ ہے اس دنیا کے اندر وہ اللہ کے احکامات ہی ہیں، اور اللہ کے احکامات کو اپنا کر زندگی گزارنا یہی اصل انسان کی کامیابی ہے۔ اور اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے زندگی گزارنے کا طریقہ بتلا کر بھیجا، اور اس کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کی رہنمائی کی ہے، ہمیں اسی کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ کاشتکارہ کر کے اور کاشتکارے کی محنت اور مشقت کو برداشت کر کے پیداوار پر نگاہ نہیں رکھے گا، بلکہ اس کی نگاہ اس پر ہوگی کہ زمین پر جو ہم نے یہ محنت کی ہے، پانی دیا ہے، ہل چلایا ہے، یہ ہمارا ہل چلانا اللہ کے حکم کو سامنے رکھ کر ہوا ہے اور اللہ کی یاد کے ساتھ ہوا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے پر ہوا ہے یا اس سے ہٹ کر ہوا ہے۔ اگر اس کا محنت کرنا اور اس کا ہل چلانا، بیج کا ڈالنا اور زمین کو ہموار کرنا اللہ کے حکم کو سامنے رکھ کر ہوا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہوا، تو ایمان کی جس کے اندر کیفیت ہوگی اس کی وجہ سے وہ اسی پر خوش ہو جائے گا، اور ایسی خوشی کاشتکارے پر ملے گی کہ یہ کاشتکار ایسی خوشی پیداوار کے عمدہ ہونے پر نہیں حاصل کر سکے گا۔ ایمان والے کی تو خوشی اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں اور اللہ کی نافرمانی سے بچنے کے اندر ہے۔ تو ہم اپنے اندر ایمان کی ایسی کیفیت پیدا کریں کہ زندگی کے ہر عمل میں اللہ کا حکم سامنے ہو، اور اللہ کے حکم کے پورا ہونے پر قلب کو ایسی فرحت اور ایسا انبساط محسوس ہونے لگے کہ عالم کی حکومتیں مل جائیں اس پر بھی وہ فرحت اور انبساط حاصل نہ ہو۔ یہ محنت جس کے ذریعے سے لوگوں کو ان کے ماحول سے نکلنے کی دعوت دی جاتی ہے، اور پھر ایمان کے ماحول میں رہ کر بیانات، تعلیمات اور اسی کے ساتھ ساتھ گشتوں کے ذریعے سے محنت کی جاتی ہے، اس محنت کا حاصل صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ جو امور بیان کیے جاتے ہیں ان امور کو سامنے رکھ کر محنت کر لی جائے، بلکہ دیکھنا یہ ہے کہ اس محنت کے ذریعے سے ہمارے اندر ایمان کی وہ کیفیت، جو کیفیت مقصود ہے وہ پیدا ہو رہی ہے وہ نہیں۔ اگر وہ کیفیت پیدا ہو رہی ہے تو ہم اپنی تھوڑی سی محنت کے ذریعے سے کامیابی کی طرف جا رہے ہیں، اور اگر وہ کیفیت نہیں پیدا ہو رہی ہے تو پھر فکر کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے کہ آخر ہماری اس محنت میں کہاں سوراخ ہے کہ جس سے ہماری محنت اس سوراخ سے نکل کر جا رہی ہے اور ہمیں اس کا فائدہ جو ہونا چاہیے اور جو کیفیت حاصل ہونی چاہیے وہ کیفیت حاصل نہیں ہوتی۔ اپنے اندر کے جذبات کو دیکھنا پڑے گا، اپنے اندر کا شوق دیکھنا پڑے گا۔ اجتماع میں آنا کس شوق کے ساتھ تھا، کس جذبے کے ساتھ تھا، جماعت میں نکلنا کس شوق کے ساتھ تھا، کس جذبے کے ساتھ تھا۔ اگر ہمارا نکلنا اور ہمارا یہاں آ کر بیٹھنا، ہمارا بیان کرنا، تعلیم کے اندر کتاب لے کر پڑھنا، تعلیم کے اندر صفات کا بیان کرنا، اسی طریقے سے اور امور کا بیان کرنا اس جذبے کے ساتھ تھا کہ اللہ تعالی ہمارے قلب کا تعلق اپنی ذات عالی سے قائم فرما لے، یقین کی وہ کیفیت اللہ تعالی پیدا فرما دے، یقین کی جو کیفیت اللہ تعالیٰ کی طرف سے مطلوب ہے، اور جس ایمان کی کیفیت کی دعوت کو لے کر سرکار دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے وہ کیفیت پیدا ہو جائے۔ اگر یہ مطلوب ہے تو پھر آنا بھی بہت مبارک، بیٹھنا بہت مبارک، سردی کا برداشت کرنا بہت مبارک، پانی کے بارش کے قطرات کا جھیل لینا بہت مبارک، بیان بھی بہت مبارک، تعلیم کے حلقے بھی بہت مبارک، سب مبارک۔
اور پھر ان سے ذریعے سے اللہ تعالی ہمیں جو قلب کی کیفیت ایمانی عطا فرمائیں گے اس کا کہنا ہی کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کرے ہماری بیان کے ذریعے سے یہ بات سمجھ میں آ جائے، بیان کرنے سے مقصود بیان نہ ہو بلکہ مقصود یہ ہو بس اللہ جو کہا جائے اس کے اپنے اندر بھی پیدا فرما دے، عافیت کے ساتھ پیدا فرما دے، سننے والوں کے اندر کے جذبات بھی یہی بن جائیں کہ اللہ تعالی ہمارے اندر یہ کیفیت پیدا فرمائے، یہ سمجھ میں آ جائے کہ کوئی چیز ہماری نہیں ہے، ہر چیز پر اللہ کے احکامات کی پابندی لگی ہوئی ہے، ہمیں اس دنیا کے اندر کسی چیز کو اللہ کے حکم سے ہٹ کر نہیں اپنانا، اور ہر چیز کو اپنانے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے پر عمل کرنا ہے۔ یہی ہماری زندگی کا مقصود، یہی ہماری زندگی کا حاصل ہے۔ اگر ہماری زندگی اس کیفیت کے ساتھ گزر گئی تو ہم پھر کامیاب ہیں، اور کامیابی ایسی ویسی نہیں، جس طریقے سے اللہ کی ذات باقی ہے ایسی ہی جب عمل اس کی بنیاد پر کیا جائے گا اور اس سے تعلق کی بنیاد پر کیا جائے گا تو اس کی منفعت بھی ہمیشہ ہو، اسی دنیا پر نہیں محدود بلکہ اس کی منفعت یہاں سے جب ہم جائیں گے ظاہر میں ہماری روح نکل چکی ہوگی اور ہمارا جسم مٹی میں ملایا جا رہا ہوگا، لیکن ہم اپنی اس دنیا کی زندگی کے ذریعے سے اپنی آخرت کی طرف دنیا کی چیزوں کو استعمال کر کے ایسے فوائد لے کر جا رہے ہوں گے جو کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ قبر کے اندر بھی وہ فوائد عطا کرے گا، حشر کے میدان میں وہ فوائد حاصل ہوں گے، اور پھر اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت کی نعمتوں کی شکل میں اللہ وہ فوائد اور وہ منافع عطا فرمائے گا۔ تو قرآن حکیم کے اندر اس بات کو بتلا دیا گیا، آمنوا وعملوا الصالحات، جو انسان بھی اپنی زندگی میں خسارے اور ٹوٹے سے نکلنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے ایمان کی کیفیت کو اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا اسے، اور ایمان کی کیفیت کے ساتھ صالح عمل کو اپنانا پڑے گا، چاہے وہ کاشتکار ہو تو کاشتکارے کے نقشے میں، صنعت و حرفت والا ہے تو صنعت و حرفت کے نقشے میں، اور اسی طریقے سے تجارت ہے تو تجارت کے نقشوں میں اللہ کے احکامات پر اس کی نگاہ ہو اور اللہ کے احکامات کو اپنا کر اور معلوم کر کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی میں پھر چل رہا ہو، آپ کی دی ہوئی روشنی سے روشنی حاصل کرتا ہوا اپنی زندگی کے اندر آگے بڑھ رہا ہو تو یہ انسان کامیاب ہوگا۔ کامیابی ایسی ہے جس کا ہم تصور نہیں۔ حکومت نے، حکمرانوں نے کیسی کامیابی حاصل کی؟ ہم عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات اور قصص سنتے تو ہیں، لیکن کبھی ان واقعات کو سن کر یہ بھی ذہن میں آیا ہے کہ آخر یہ سب انہوں نے کس لیے کیا؟ کیا اس لیے کیا کہ بعد میں جو لوگ آئیں گے ہمارے واقعات اور قصص پڑھ کر ہمیں واہ واہ کہہ کر چلے جائیں گے؟ بس نہیں، بلکہ اس نے بھی ہمیں ایک روشنی کی، اور ان واقعات کے اندر بھی ہمارے لیے ایک رہنمائی ہے۔ آدمی جس نے بڑے طبقے کا حکمراں ہے اتنے بڑے طبقے کے اندر ان سے رہنمائی حاصل کر کے زندگی گزارے۔ گھر کے اندر گھر کا حاکم ہے تو گھر کی حکمرانی کے اندر بھی اپنے بچوں، اپنی بیوی، اپنے آس پاس پڑوس، اپنے خاندان والوں میں اگر بڑا ہے تو بڑائی کو اس انداز پر گزارے جیسے ان عمرا نے، عمر ابن عبدالعزیز، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے زندگی گزاری۔ اور اگر وہ اپنا گاؤں کا مکھیا ہے
تو مکھیا ہونے کے، اور سرپنچ ہے تو سرپنچی کے نقشے میں، اور اگر ایم ایل اے ہے تو ایم ایل اے کے نقشے میں، ایم پی ہے تو ایم پی ہونے کے نقشے میں رہنمائی حاصل کرے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے زندگی سے کہ ہمیں اس کے اندر کس طور پر زندگی گزارنی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی رعایا اور اپنی رعیت کا کتنا فکر تھا، بے چین رہتے، بے قرار رہتے، بے قراری کا عالم رہتا کہ میری ماتحتی اور میری ماتحتی کے اندر کوئی شخص ایسا نہ ہو کہ رات میں بھوکا سو جائے اور ہم پیٹ بھر کر سو جائیں۔ فکر اپنی رعایا کی تھی۔ صبح اٹھ کر اپنی رعایا کے اندر ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرنے کی فکر میں اللہ کے جو واجب اور فرض احکامات تھے ان کو پورا کرنے کے بعد نکل جانا۔ چنانچہ واقعات کو بارہا پڑھا، کتابوں میں پڑھا، سنا بھی، ہم نے بھی سنا، آپ نے بھی سنا اور سنتے رہتے ہیں، لیکن کبھی کیا ہمارے ذہنوں میں یہ بات آئی کہ ہم اپنے علاقے میں جتنے بڑے ہیں اور لوگ ہمیں جتنا بڑا مانتے ہیں اس کے اعتبار سے ہم نے ان لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے فکر کیا ہے؟ کیا ہم نے بھی کبھی صبح سویرے اٹھ کر گاؤں کے اندر نکل کر یہ دیکھا ہے چاروں طرف کی کون ضرورت مند ہے، کس کی کیا ضرورت ہے اور ہم اس کی ضرورت میں کیا مدد کر سکتے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت یہ ہے کہ ایک بڑھیا ہے، نہ اٹھا جا رہا ہے نہ بولا جا رہا ہے، اپاہج ہے، اس کے پیشاب پاخانے کرانے کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کوئی نہیں ہے، تو آپ صبح سویرے جا کر اس کی صفائی ستھرائی کر کے ایسا کر کے جیسے کچھ بھی چلے جائیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی اس بات کا فکر ہوا، آپ نے اس کے کرنے کی کوشش کی، لیکن جب بھی آپ پہنچے تو وہاں دیکھیں کیا وہ پہلے ہی سے سب کچھ کام ہوا ہے۔ آخر یہ کون ایسا شخص ہے کہ جتنی بھی جلدی میں پہنچتا ہوں اس کا کام ہوا ملتا ہے، کون ہے کر کے چلا جاتا ہے؟ لیکن وہ تو ذہن میں پہلے ہی سے تھا کہ یہ کام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ کوئی اور کر نہیں سکتا، لیکن پھر بھی حقیقت تک پہنچنے کے لیے، حقیقت تک پتہ لگانے کے لیے جلد سے جلد جانا شروع کیا، یہاں تک کہ ایک بار اتنی جلد پہنچ گئے کہ دیکھ لیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کر کے جا رہے ہیں۔ یہ حکمران تھے، حکمرانی کی یہ شکلیں تھیں، ان شکلوں میں انہوں نے حکمرانی کر کے سارے عالم کے انسانوں کو یہ بتا دیا کہ انسانوں اگر اپنے ملک، اپنی رعایا، اپنے ماتحتوں کی فلاح چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو، تو اپنی حکمرانی کے شکلوں میں اپنے آرام عیش عشرت کے نقشوں کو ختم کر کے اپنی رعایا کو راحت پہنچانے کی فکر میں لگ جاؤ، تو ایسی صورت میں تمہاری تمام رعایا راحت میں ہوگی، سکون میں ہوگی اور راحت۔ یہی نہیں بلکہ جب حکمراں اللہ کے احکامات کا اپنے آپ کو پابند کر کے اس کے مطابق حکمرانی کرتا ہے تو اس کے حکمرانی کے اندر کوئی گزند اور نقصان پہنچانے والا جانور بھی کمزور سے کمزور جانور کو نقصان بھی نہیں پہنچاتا۔ چنانچہ عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے زمانے کا واقعہ یہ معروف ہے، مشہور ہے، سبھی سنتے رہتے ہیں، لیکن کیا
ہمارے گاؤں کا مکھیا ہو یا ہمارے گھر کا نگراں ہو، کسی کے ذہن میں کبھی یہ بات آتی ہے کہ اپنے گھر کے بچوں، بیوی یا اپنے گاؤں کے یا اپنی سرپنچی میں ہونے والے جتنے لوگ ہیں ان کی ایسی ہی فکر کی جائے کہ وہاں پر کوئی نقصان پہنچانے والا جانور بھی کمزور سے کمزور کو نقصان نہ پہنچا سکے؟ یہاں تو معاملہ الٹا ہے، ہاتھ میں اقتدار آیا ہے تو پتہ نہیں کل رہے یا نہ رہے، آج جتنا ہو لوٹ لو، کھسوٹ لو، جمع کر لو، کسی نام پر ہو، کچھ ٹیکس لگا کر کچھ کرتے۔ وہاں کیا حال ہے؟ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ ہے، اس زمانے کے اندر ایک بھیڑیا اور ایک بکری دونوں ایک گھاٹ سے پانی پیتے ہیں، اور بھیڑیے کی نگاہ بھی بکری پر غلط نہیں جاتی ہے، اور ہزاروں میل کے فاصلے پر جب ایک بار بھیڑیے نے بکری کو دبوچ لیا تو ایک چرواہا بے علم، جو اس دور کے اعتبار سے بڑا پڑھا لکھا نہیں تھا، نہ اس دور کے سائنسدانوں کا علم اس کے پاس تھا، نہ طلوع و غروب کا، اور نہ طول البلد نہ عرض البلد کا اس کو علم تھا، کچھ نہیں جانتا تھا۔ اچانک کہتا ہے معلوم ہوتا ہے خلیفۃ المسلمین کا آج انتقال ہو گیا۔ آثار اور قرائن سے معلوم ہو گیا، اس کو پتہ لگ گیا، ظاہر کے اعتبار سے بے علم ہے لیکن حقیقت شناس ہے، وہ جانتا ہے کہ جب تک ہمارے حکمراں اللہ کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزاریں گے اور حکمرانی کی شکلوں کو اللہ کے احکامات پر ترتیب دیں گے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے پر ترتیب دیں گے، اس وقت تک کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، بلکہ یہ دنیا ہی جنت نشان ہوگی، جیسا کہ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بہشتاں جا کی آزار نباشت کسیرا با کسے کار نباشت، یہ کیفیت پیدا ہو جائے گی۔ تو اس نے کہہ دیا لگتا ہے کہ ہمارے خلیفۃ المسلمین کا انتقال ہو گیا۔ اس سے لوگوں نے پوچھا تو کہا وجہ اس کی یہ ہے کہ آج بھیڑیے نے بکری پر حملہ کر دیا، ان کی حکمرانی کے اندر بھیڑیے کو یہ جرأت نہیں تھی کہ وہ بکریوں پر بھی حملہ کر دے، آج تو بکریاں کیا انسان پر حملہ کریں۔ آج کے حکمران چاہے وہ گاؤں کے مکھیا ہوں چاہے گھر کے، اگر بچے آپس میں لڑ رہے ہیں تو یہ دیکھ لیں کہ کیوں ایسا ہو رہا ہے، یقیناً اللہ کے احکامات کی نافرمانی ہو رہی ہے، اس پر نگاہ دوڑا سکتے ہیں۔ پیداوار کم ہوئی ہے اپنی زمین کے اندر، تو کیوں کم ہوئی ہے؟ اللہ کی نافرمانی ہوئی ہے، اس پر نگاہ ہونی چاہیے، اس پر۔ تو وہاں وہ سمجھ گیا کہ آج ایسا ہو۔ بہرحال جو لوگ سمجھدار تھے انہوں نے لکھ لیا، تاریخ لکھ لی، پھر پتہ لگایا، ایک مدت کے بعد یہ پتہ لگا جس وقت اس چرواہے نے یہ کہا تھا، لگتا ہے امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اسی وقت حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تھا۔ تو دیکھیے کیسی عقلیں تھی اور کیسی سمجھ تھی، یہ سمجھ کہاں سے ملی تھی؟ یہ سمجھ، یہ فہم، یہ ادراک اللہ کے احکامات پر جب حکمراں عامل تھا اور عمل کر رہا تھا تو ادنا درجے کے رعایا کے فرد کو یہ ادراک حاصل تھا۔ اس محنت کے ذریعے سے صرف نکلنا اور بستر لے کر پھرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ مقصود یہ ہے کہ ہمارے اندر ایمان کی یہ کیفیت پیدا ہو جائے، صالح عمل کی یہ قوت ہمارے اندر پیدا ہو جائے، اور صالح عمل کی قوت پیدا ہونے اور ایمان کی اس کیفیت کے پیدا ہونے کے لیے کیا ضروری ہے؟ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ ایک طرف تو ایمان ہو، یقین ہو اللہ کی ذات پر، اپنا عمل صالح ہو، اور آگے ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔
جو بات حق ہے اس حق کی تلقین آپس میں دی جا رہی ہو ایک دوسرے کو. یہ بھی من جملہ تلقین دینے کے یہ بھی ہے کہ ہم نے اجتماعات مقرر کیے، یہاں جمع ہوئے، ایک دوسرے باہم گفتگو کر رہے ہیں. اللہ کرے اس گفتگو کرنے والوں پر، سننے والوں پر، سب پر اثر ہو اور قلوب کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو جائے، اعمال کے اندر یہ صلاح اور تقوی کی صفت پیدا ہو جائے. بہرحال وتواصوا بالحق، تواصی بالحق، حق بات کی طرف، دین اسلام کی طرف اور اسلامی زندگی اپنانے کی طرف ایک دوسرے کو وصیت کی جا رہی اور تلقین کی جا رہی ہے. پھر بہرحال حالات بھی آ سکتے ہیں. حالات جب آئیں تو حالات پر بھی اور حالات کے ساتھ ساتھ اپنے صحیح اعمال پر قائم رہنے اور جمے رہنے کی بھی تواصی ہو. تواصی بالحق، تواصی بالصبر، یہ 4 صفات پیدا ہو جائے. اب جب انسان اپنے اندر ان 4 صفات کو پیدا کر لے گا تو ان 4 صفات کے پیدا ہونے کے بعد جو نقصان اور جس ٹوٹے کی خبر انسانوں کے اندر اللہ نے دی ہے اس سے انسان نکل جائے گا. اب یہ انسان کامیابی کی طرف چل پڑے. اسی کو قرآن حکیم کی اس چھوٹی سی صورت والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کے اندر بیان کیا گیا. اللہ یہ چیز ہمیں سمجھا دے اور اس پر عمل کے لیے ہمارے قدموں کو اللہ تعالیٰ اٹھا دے. بھائی بزرگوں، دوستو، یہ بات ایسی نہیں ہے کہ یہاں تخت پر بیٹھ کر کہہ دی جائے اور ہم اور آپ سن لیں تو اس سے یہ بات پیدا ہو جائے، بلکہ اس کے لیے ضرورت ہے محنت کی. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنے اندر اس صفات کو پیدا کرنے کے لیے کیسی کیسی قربانیاں دی اور کن کن محنتوں پر آپ نے اٹھایا، اور جن محنتوں پر انہوں نے قدم اٹھایا پہلے ان کے اندر یہ یقین کی کیفیت پیدا ہو چکی تھی. اس محنت پر قدم اٹھانا ہی ہمارے لیے کامیابی کا ذریعہ ہے. یہ کیفیت حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کی برکت سے انہیں حاصل ہوئی تھی، آپ کی صحبت کے برکت سے حاصل ہوئی. یہاں تک کہ اس وقت زندگی میں کوئی عمل غلط ہو جائے تو جب تک جو راستہ اس سے پاکی کا تجویز کیا گیا اس چیز کو اپنا کر پاک نہ ہو جاتے تھے تو ایمان والے کو چین نہیں آتا تھا. یہ کیفیت پیدا ہو گئی تھی. اللہ ہمارے اندر بھی ایمان کی عافیت کے ساتھ وہ کیفیت پیدا فرما دے اور ہماری زندگی کے ہر عمل کو صالح بنا دے. اور عمل کا صالح ہونا یہی ہے کہ ہمارا ہر عمل اللہ کے حکم کے مطابق ہو اور ہر عمل کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کی تعلیم دی ہے اس کے مطابق وہ عمل ہونے لگے. یہ ہے عمل کا صالح ہونا اور یہ ہے عمل کے اندر صلاح و تقویٰ کا ہونا. یہ کیفیت اپنے اندر پیدا ہو جائے. لیکن یہ کیفیت پیدا کب ہوگی؟ جب ہم پہلے ہر عمل سے پہلے جو حکم ہے اس کو معلوم کرنے کی کوشش کریں گے. اب سونے سے پہلے سونے کے وقت کس نیت سے سویا جائے کس انداز پر سویا جائے، سونے سے پہلے کیا عمل کر کے سویا جائے تاکہ ہمارا یہ سوچنا بھی عبادت اللہ کے ہاں قرار پائے. سو کر اٹھنے کے بعد کیا عمل کرے کہ ہمارا اٹھنا بھی اللہ کے ہاں عبادت قرار پائے. کھانا کھائیں اور کھانے کے لیے جو ذخیرہ اندوزی کریں وہ کس احکامات پر عمل کرتے ہوئے ہو تاکہ ہمارا کھانا بھی عبادت ہو جائے. اور کھانے کے لیے مال جو جمع کرتے ہیں اس مال کا جمع کرنا بھی عبادت شمار ہو اور پھر اس کا خرچ کرنا بھی کس طریقے پر ہو تاکہ وہ خرچ بھی عبادت کے اندر آ جائے. کیونکہ ایمان والے کی زندگی کا ہر عمل عبادت ہے. ایسا نہیں کہ کھانا کمانا عبادت نہیں
نماز ہی عبادت، یہ تو شعائر اسلام ہے، ان پر تو عمل کرنا ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اعمال جو خالص دنیا کے اور اپنی زندگی کی ضرورت کے اعمال ہیں، ان میں بھی عبادت کا بھی پہلو ہے اور عبادت کے علاوہ گناہ کا بھی پہلو ہے۔ عبادت کا پہلو یہی ہے کہ ہر عمل سے پہلے اس عمل کا طریقہ شریعت سے اور سنت سے معلوم کر لیا جائے، پھر اس کو اسی طریقے پر کیا جائے تو وہ کام عبادت ہے۔ شادی بھی عبادت ہے، بیوی سے قربت بھی عبادت ہے، بچوں کی پرورش بھی عبادت ہے، کمانا بھی عبادت ہے، کھانا عبادت ہے، لیکن یہ سب کام عبادت بنیں گے کب؟ جب ہم اس میں اللہ کے احکامات کو معلوم کر لیں گے، اور اللہ کے محکمات کو معلوم کرنے کے لیے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو زندگی لے کر آئے ہیں، اس زندگی کو معلوم کر کے اور اس کو سامنے رکھ کر اس کو اپنے لیے روشنی کا مینار قرار دے کر اس کے ساتھ چلتے رہیں گے اور اسی کی روشنی میں چلیں گے، تو ہمارا ہر عمل عبادت ہو جائے، ہمارا ہر عمل اللہ کا عبادت قرار پائے اور اس پر اجر ملے۔ اس کو ہمیں سیکھنا ہے، نکلنا انہی باتوں کو سیکھنے کے لیے ہے، صرف اسی حد تک نہیں کہ ہم تعلیم کے حلقے میں بیٹھ گئے، کوئی ذکر مذاکرہ ہو گیا بس، بلکہ یہ تو اپنے اندر شوق اور رغبت پیدا کرنے کے لیے، اپنے اندر اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کی طرف شوق پیدا ہو گیا، رغبت آ گئی، تو اب اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے اللہ کے احکامات کو بھی تو معلوم کرنا پڑے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کے لیے آپ کی کس عمل میں کیا سنت ہے اس کو جاننا بھی تو پڑے گا، اس کا علم بھی تو حاصل کرنا پڑے گا۔ جب اس کا علم حاصل کریں گے تبھی تو یہ ہوگا۔ اسی لیے کہا گیا ہے اہل حق علماء کی صحبت بھی اپنانا چاہیے اور ان کی صحبت سے فائدہ بھی اٹھانا چاہیے، اور فائدہ اٹھانے کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی کے ہر عمل کے مطابق میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ کا طریقہ کیا ہے اس کو معلوم کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمارے اندر یہ فہم پیدا فرما دے، یہ سمجھ پیدا فرما دے، یہ سوچ پیدا فرما دے کہ ہم ان سب باتوں کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کے گزارنے کی لائن اور اپنے زندگی گزارنے کی راہ متعین کرے۔ اگر ہم نے اپنی زندگی گزارنے کی راہ اس روشنی میں متعین کر لی تو ہم کامیاب ہیں، اور ایسی کامیابی ملے گی جو اسی دنیا تک محدود نہیں رہے گی، بلکہ ہمارے ساتھ یہاں سے جب ہم جا رہے ہوں گے تو یہ کامیابی بھی ہمارے ساتھ قبر تک جائے گی، حشر کے میدان تک جائے گی، منکر نکیر کے سوال کے جوابات تک جائے گی، اور پھر آخر میں ہمیشہ ہمیشہ کی راحت اور آرام کی صورت میں جنت کی نعمتوں میں حاصل ہونے تک پہنچے گی۔ تو اس محنت کے ذریعے سے ہمارے لیے چاہا یہ جاتا ہے اللہ تعالی ہمیں ایسی کامیابی عطا فرما دے، اور ایسی کامیابی عطا فرمائے کہ ہم کامیاب ہوں تو کامیابی ہی ہوتے چلے جائیں، ناکامی کی طرف ہمارا قدم نہ اٹھے، یہ چاہا جا رہا ہے۔ اللہ کرے کہ ہماری سمجھ میں یہ بات آ جائے، اور اللہ کرے کہ ہم اسی فکر کے ساتھ محنت کرنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کر لیں۔ اجتماع کے لیے محنت کرنا یہ بھی اسی جذبے، یہاں تک کہ اگر اس کے اندر یہ خیمہ لگایا گیا، پردے تانے گئے، اور پردہ تاننے والوں نے اور خیمہ لگانے والوں نے اور بجلی کے قمقمے جڑنے والوں نے اور یہ میک لگانے والوں نے انہی جذبات کے ساتھ کیا ہو تو ان کا یہ کام بھی، اور ان کام میں سے ہر ایک عمل عبادت ہے اللہ کے نزدیک۔ اسی بات کو آج ہم نے سمجھنے کی ضرورت ہے،
ان باتوں کے نہ سمجھنے کی وجہ سے آج نہ جانے کس کس نقصان میں ہم پڑے ہوئے ہیں اور کیسا کیسا ٹوٹا ہماری طرف آ رہا ہے۔ ہم ظاہر میں عبادت کے اعمال بھی کر رہے ہیں لیکن وہ بھی ٹوٹے کا ذریعہ ہوتے ہیں، کیونکہ عبادات کے اندر بھی جذبات اور عبادات کے اندر بھی ہمیں طریقہ دیا گیا ہے۔ عبادت بھی اگر عبادت کے جو جذبہ ہونا چاہیے اس پر نہ ہو اور عبادت بھی اگر اس طریقے پر نہ ہو جو طریقہ عبادت کا دیا ہے تو ایسی صورت میں عبادت، نماز بھی کوئی پورب کی طرف منہ کر کے پڑھے تو نماز ہو جائے گی، نماز بڑی شاندار پڑھا لیکن لفظی صحیح نہیں، نماز پڑھ رہا ہے پاکی ناپاکی کا علم نہیں، نماز پڑھ رہا ہے نماز کے اندر واجبات اور نماز کے شرائط کا ہی علم نہیں۔ ان سب باتوں کا علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ عبادت بھی عبادت صحیح جبھی ہوگی اور عبادت کا صحیح فائدہ بھی جبھی حاصل ہوگا جب عبادت صحیح طریقے پر عبادت بھی ہوگی۔ تو دنیا کے کام ہو یا آخرت کے ظاہر میں کام ہو، ہر ایک کام کے کرنے میں اللہ نے ہمیں احکامات دیے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ بتایا ہے، اس کو معلوم کرنا اور اس کے مطابق کرنا ہے۔ اب یہ کام تو صرف اجتماع گاہ میں آ کر نہیں بلکہ اپنی زندگی کے ہر لمحے معلوم کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ گھر سے نکلنا ہے تو یہ ہمارا گھر سے نکلنا عبادت قرار پائے اور اجر کا سبب بن جائے، یہ کب ممکن ہے؟ گھر سے نماز کے لیے نکلنا ہے تو نماز کے لیے جب نکل رہے ہیں تو ہر قدم ہمیں جنت سے قریب کر رہا ہو، اللہ کی ذات عالی پر یقین کی کیفیت کو بڑھا رہا ہو اور اجر و ثواب مل رہا ہو، یہ کب ہو سکتا ہے؟ یہ قدم کا نکالنا کیسا ہو اور کس طریقے سے ہو کہ اس پر ہمارے بچوں میں یقین کی کیفیت پیدا ہو رہی ہو، ہمارے اعمال کے ذریعے سے ہمارے گھر کے اندر برکت آ رہی ہو، ہمارے پیداوار کے اندر برکت آ رہی ہو، ہمارے کیا کہتے ہیں روزی کے اندر برکت آ رہی ہو، اس کے لیے کیا صورت ہے اور کیا طریقہ ہے جو ہم کو بتلایا گیا ہے۔ انہی امور کو سیکھنے کے لیے یہ نکلنا، یہ جمع ہونا، یہ بیان کرنا، یہ تعلیم کے حلقے اور تعلیم کے حلقوں کے بعد کا بیان، یہ سب ہے۔ اب ہم جب ان تمام اعمال کی پابندی کریں گے اور اس فکر کے ساتھ کریں گے کہ اللہ ہمارے اندر یہ کیفیت پیدا ہو جائے تو ہماری فکر کی بنیاد پر ان اعمال کا اثر اللہ تعالی ہمارے اندر ڈالیں گے اور یہ کیفیت پیدا ہونی شروع ہو جائے گی۔ لیکن اتنی دیر کی یہ کیفیت کہ ہم نے بیان سنا کہہ دیا ہو جائے گی، اب یہ کیفیت جو پیدا ہو یہ اور آگے بڑھے، اس میں اور قوت پیدا ہو اور یہ باقی بھی رہے، اس کے لیے ہی نکلنا ہوتا ہے اور ان اجتماعات کے ذریعے سے نکلنے کی دعوت دی جاتی ہے۔ اور ظاہر بات ہے جس عمل کو اور جن اعمال کو ایک مدت تک کیا جاتا ہے اس کے اندر استحکام پیدا ہوتا ہے، پختگی پیدا ہوتی ہے۔ اسی لیے 4 مہینے کا ایک وقت مقرر کیا گیا کہ ہم 4 مہینے کے لیے اپنے آپ کو ایسے ماحول سے نکالیں کہ جس ماحول میں رہ کر ہر وقت دنیا کے تذکرے اور دنیا کے منافع کا بیان ہوتا ہے، نقصانات کا بیان ہوتا ہے اور دنیا کی ضرورتیں اور دنیا ہی کی ضرورت کے ذریعے سے ضرورتوں کے پورا کرنے کے تذکرے ہوتے ہیں، اس سے نکل کر ایسے ماحول میں آئیں جو ماحول ایمان کا ہو، عمل صالح کا ماحول ہو، آپس میں حق بات اور دین اسلام کی وصیت ایک دوسرے کی جا رہی ہو اور حالات آئیں تو اس پر جمے رہنے اور مضبوط رہنے کی تعلیم و تلقین کی جا رہی ہو۔ ایسے ماحول میں 4 مہینے گزارے اور 24 گھنٹے ایسے انداز سے گزارے کسی اور دوسری چیز کا خیال نہ ہو۔ جب ہم اس طریقے سے گزاریں گے تو اللہ تعالیٰ وہ کیفیت جس کا کچھ شعور پیدا ہوتا ہے ان جلسے گاہوں میں آنے سے، اس کے اندر پختگی پیدا فرمائیں گے، اس کے اندر استحکام عطا فرمائیں گے۔ اسی لیے یہ کہا جا رہا ہے ہر ایک جس کا اپنا وقت کچھ نہیں لگا ہے یہ تو طے کر لے کہ ہم سب کو اب 4 مہینے لگانے ہیں انشاءاللہ تعالی۔
تو ہمارا یہ خیال ہے، ہم سب نے یہ نیت تو کر ہی لی ہے کہ ہم سب انشاءاللہ 4 مہینے جتنا بھی جلد سے جلد ہوگا لگائیں گے انشاءاللہ۔ ارے آواز تو آئی نہیں، جتنا مجمع ہے اس اللہ تعالیٰ آسان فرمائے، قبول فرمائے، بہتر فرمائے، اور ہمارے اندر ایمان کی کیفیت اور صالح عمل پر قدم اٹھانے کی صفت پیدا فرمائے، ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائی اور عزت عطا فرمائے، تمام شرور و فتن سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے اور اپنی رضا عطا فرمائے، ہمارے خاندانوں کو اللہ تعالیٰ اپنے دین کے اوپر کھڑا کر دے، اور دین کی محنت ہماری پیداوار کے اندر ایسا غلہ اگائے کہ اس کو کھانے کے بعد اندر ایمان کی اور یقین کی کیفیت پیدا ہو جائے، اور جذبات صالح عمل کے بنتے چلے جائیں، ایسی غذا اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے۔ اب بھائی جیسا کہ پہلے بھی